مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر صیغہ عام مخرج جواب میں ہو اور قدر جواب پر مزید ہو تو عندنا لا یختص بالسبب، وہ سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور مالکیہ اور شوافع کے یہاں وہ سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ آج کے سبق میں شارح ملا احمد جیون رحمہ اللہ تبارک و تعالی ہم حنفیوں کی دلیل کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جو مثال پیش کی گئی ان تغدیت الیوم فعبدی حر، اگر اس میں ہم اس صیغے کو سبب کے ساتھ خاص مانیں جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کہا، تو اس میں قید زائد کا الغاء لازم آئے گا، اور وہ کون ہے؟ الیوم، کہ یہ جو قید بڑھائی گئی ہے اس کا لغو کرنا، باطل کرنا لازم آئے گا، اور جو چیز باطل کو لازم وہ خود باطل ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے صیغہ عام اگر مخرج جواب میں ہو اور قدر جواب پر کچھ اضافہ بھی ہو تو مناسب اب یہی ہے کہ وہ کسی اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ وہ صبح کے وقت میں، یعنی جب بھی وہ تغدی کرے گا، جہاں بھی ناشتہ کرے گا صبح کا، اس دن کرے، داعی کے ساتھ کرے، تنے تنہا کرے، یا مطلب غیر داعی کے ساتھ تغدی کرے، بہر صورت یقینی طور پر وہ حانث ہو جائے گا عندنا، ہمارے یہاں، اور اس وجہ سے یہ عنس کا ثبوت ہوگا تاکہ کلام کو لغو ہونے سے بچایا جا سکے، احترازا عن الغاء الکلام، الغائے کلام سے احتراز کرتے ہوئے، اور الغائے کلام سے احتراز اسی وقت ہوگا جب کہ یہ سبب کے ساتھ خاص نہ سمجھے۔ اس کے بعد اگلے شارح صاحب نے یہ ذکر فرمایا ہے، گویا کہ لیکن فی اطلاق العام جو یہ عبارت ہے، اس عبارت سے مصنف گرامی وقار پر اعتراض کرنا مقصود ہے شارح کا، اور شارح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان صیغوں پر، کون سے صیغے؟ رجم، سجدہ وغیرہ، یہ صیغے، ان صیغوں کو عام کہنے میں ایک قسم کی مسامحت ہے۔ مسامحت کا مطلب لغزش، بھول، ان صیغوں کو عام کہنے میں ایک گونا مسامحت ہے، یعنی رجم، سجدہ، ایسے ہی نعم اور بلا، ایسے ہی ان تغدیتو اور ان کے امثال،
یہ الفاظ عموم سے نہیں ہیں، ایک قسم کی مسامحت ہے یہ، کیونکہ یہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ سبب کے۔ اب کیوں کہا گیا پھر ان کو الفاظ عموم کے قبیل سے؟ مصنف نے کیوں کہا یہ الفاظ عموم سے ہیں اور اس کی مثال میں ان کو کیوں پیش کیا؟ تو اس کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ ایک قول تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہیں جس کے تحت وارد ہوئے ہیں۔ رجیمہ حضرت معاذ اسلمی کے لیے آیا ہے، سجدہ کس کے لیے آیا ہے؟ تو جس کے تحت یہ ان کا ورود ہوا ہے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ عام ہے کہ نہیں؟ رجیمہ ہر رجم کے قابل ہے، چاہے زنا کا ہو یا غیر زنا کا ہو۔ ایسے ہی ہر سجدے کا وہ قابل ہے سجدہ، چاہے وہ سجدہ سہو کا ہو یا غیر سہو کا ہو، تلاوت کا ہو، شکر کا ہو، سجدہ صلاتیہ ہو، سجدہ شکر ہو، سجدہ تحیت وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ سجدہ تحیت مطلب تحیت المسجد کا جو سجدہ، تحیت المسجد جو ادا کرتے ہیں وہ سجدہ، ورنہ سجدہ تحیت کی حرمت پر تو اعلیٰ حضرت کا کیا ہے، مطلب رسالہ آیا ہے پوری تفصیل۔ تو اب یہ اس وجہ سے یہ الفاظ کیا ہیں؟ عام ہیں۔ اور ایسے ہی الف جو ہے یہ ہر مال کی جنس کے لیے عام ہے کہ فلاں کے مجھ پر یا فلاں پر میرے 1000 ہیں، تو یہ الف اس مال کی جنس سے ہو، روپے کی جنس سے یا غیر جنس سے ہو اس کے علاوہ۔ ایسے ہی غدا ہر مطلب تغدیت ہر غدا کو شامل ہے، چاہے مدعو ہو یا غیر مدعو ہو، بلایا گیا ہو، انویٹیشن اس کو کی گئی ہو، دعوت انوائٹ کیا گیا ہو کہ آئیے، اور یہ انوائٹ نہیں کیا گیا ہو، مان یا مت مان، میں ہوں تیرا مہمان، چلے گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اب وہ دیکھ رہا تو سمجھ تو جاتا ہے لیکن اٹھائے گا تھوڑی، سمجھے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ یہاں عام سے مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی کی رائے بھی ہے، اصطلاحی عام مراد نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی کے اعتبار سے ان کو مطلب ان صیغوں پر عام کا اطلاق کیا گیا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دیکھیے، وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم فرمائیں گے یا فرماتے ہیں، إِنَّ فِيهِ إِلْغَاءَ الْقَيْدِ الزَّائِدِ، بے شک اس میں ایک زائد قید کا باطل کرنا ہے، خاص کرنے میں، سبب کے ساتھ خاص کرنے میں، اور وہ قائل کا قول الیوم ہے، اس کا باطل کرنا لازم آئے گا۔ فَيَنبَغِي، تو اب مناسب یہ ہے کہ اللہ یختص بسببہ، کہ وہ سبب کے ساتھ خاص، بل اینما تغدا، بلکہ جہاں بھی وہ تغدی کرے گا، او حیثما تغدا، یا جس وقت وہ اس دن میں تغدی کرے گا، داعی کے ساتھ یا وحدہ تنہا یا غیر کے ساتھ، یحنس البتہ، یقیناً کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، احترازاً عن الغاء الکلام، الغاء کلام سے بچتے ہوئے، ولیکن فی اطلاق العام علی هذه الصیغ، لیکن ان صیغوں کو عام کہنے میں ایک گونا مسامحت ہے۔ فقیلا، تو کہا گیا ہے، اعم انہ اعم مع قطع النظر عما ورد تحتہ، یہ عام اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس کے تحت یہ ورود ہوا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، لکل صالح لکل رجم، تو رجمہ ہر رجم کے کیا ہے؟ قابل ہے، سواء کان للزنا، چاہے وہ کس کا ہو؟ زنا کا ہو، او بغیرہ، یا ردت وغیرہ کا ہو۔ مرتد کی سزا بھی کیا ہے؟ مار ڈالنا رجم کر کے، قتل کر دینا، مارنا رجم کر کے، یا افساد فی الارض کی سزا، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بھی قرآن میں کیا آیت ہے وہ،
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یہی آیت تو ہے وہ. تو افساد فی الارض کا اشارہ حاشیے میں کیا ہے کالردۃ والافساد فی الارض. تو افساد فی الارض سے اشارہ اسی آیت کی طرف. انہوں نے سزا والی آیت تو ذکر نہیں کیا لیکن وہی آیت ہے ان یقتلوا، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کو کیا کر دیا جائے؟ او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے. سمجھے؟ وقیلا، اور ہاں وَكَذَلِكَ كُلِّ سُجُودٍ، اور ایسے ہی ہر سجدے کو وہ شامل ہے. اعم من ان یکون للسہو او لغیرہ، چاہے وہ سجدہ سہو ہو یا غیر ہو. ایسے ہی ہر الف کو وہ شامل ہے، چاہے اس مال کی جنس سے ہو یا غیر اس مال کے علاوہ کی جنس سے. ایسے ہی ہر غدا کو شامل ہے، چاہے مدعو ہو یا غیر مدعو ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں عام سے مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے، اصطلاحی نہیں ہے. فتأمل، اس میں کیا کر لو تم؟ غور و فکر کر لو، اور غور و فکر کر کے مطلب پھر تجزیہ کرو. محشی صاحب نے کہا ہے شاید فتأمل سے اشارہ ایک جواب ثالث کی طرف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں عام سے مراد وہ نہیں ہے جو خاص عین کا خاص کے ذریعے ہو، یعنی جو ذات بالکل ذات ہو اور عین کا خاص مراد لیا گیا ہو، چاہے مطلقاً ہو جیسے کہ فعل یا عام اصطلاحی. تو یہ فتأمل سے اشارہ ہے. یہ بتائیے یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ اب ساتویں وجہ فاسد کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ کس کا؟ ساتویں وجہ فاسد کا جناب چھٹی کا ہے. کتنی ہو گئی؟ اچھا ہاں، تو اس کا مطلب ہاں چھٹی کا ذکر. 5 کتنی ہو گئی؟ کمپلیٹ ہو گئی. اب کتنی اور رہی ہیں؟ 3 اور رہی ہیں. تو دیکھیے چھٹی جو وجہ فاسد ذکر کی گئی ہے اس کے سلسلے میں صاحب منار اور صاحب منار کے متن کے بعد شارح ملا احمد جیون، انہوں نے مل جل کے دونوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی کلام ایسا ہے کہ جس کو مدح کے لیے یا ذم کے لیے ذکر کیا جائے، مدح کے طور پر اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے قائل بعض شافعیہ ہیں، یا ذم کے طور پر اس کا ذکر کیا جائے، تو اس کو عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ عام نہیں ہوتا ہے. اگرچہ لفظ عام ہو، اگرچہ لفظ عام ہو، مگر اگر مدح کے لیے وہ ذکر کیا گیا ہے یا ذم کے لیے ذکر کیا گیا ہے تو لا عموم لہ، اس کو کوئی عموم نہیں ہوتا، اگرچہ لفظ بھلے سے کیا ہو؟ عام ہو. یہ چھٹی وجہ فاسد ہے. لہذا اب بعض شافعیہ کے یہاں دیکھیے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ چین میں ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار جہنم میں ہیں. تو یہ ارشاد باری تعالی جو ابھی پڑھا گیا یہ ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے ان کے نزدیک، بعض شافعیہ کے نزدیک، ہر نیک اور ہر بدکار کے حال پر استدلال کیا جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟
یہ ایسا نہیں ہوگا، ان کے یہاں عام نہیں ہوگا. کس کے یہاں؟ یعنی بعض شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، یہ ہر نیک و کار اور ہر بد کار، وان الفجار لفی جحیم، دونوں، پہلی نیک و کار کے حق میں اور دوسری بدکار کے حق میں. تو یہ دونوں آیت کریمہ ہر نیک و کار اور بدکار کے حق میں اس کے حال سے استدلال، ہر ان کے حال پر استدلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن کے حق میں یہ اتری ہے صرف انہی کے حق میں کہا جائے گا. اور شان نزول جو جن کے بارے میں ہے انہی کے بارے میں ہے یہ، اور باقی کو ان پر قیاس کیا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں باقی کو ان پر، یا دوسری نص کے ذریعے ان کا جنتی یعنی چین میں ہے، دوسری نص کے ذریعے ثابت کیا جائے گا چین میں ہونا ان کے لیے. یہ کون کہتا ہے؟ لیکن جناب ہمارے یہاں تو معاملہ الگ ہے. ہمارے یہاں یہ فاسد ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس کی وجہ فساد کیا ہے؟ لِأَنَّ اللَّفْظَ، اب یار یہ لڑکا روز سوتا ہے، کیا نام ہے تیرا بھائی، بھاگتا کیوں نہیں ہے یہاں مدرسے چھوڑ کے، اور سامنے سوتا ہے، یہ اسے پٹائی کر دوں گا تیری کسی دن بہت زیادہ، سمجھے، روزانہ سوتا ہے یہ بیٹھ کے یہاں. ہاں عجیب یار، 3 دن سے کھڑا کر رہا ہوں اسے، اس کی پھر بھی نیند نہیں اتر رہی اس کی، ہر جملے پہ سوتا ہے یہ، جیسے ہی میں جملہ کہتا تو ویسے ہی جھوٹا لے لیتا. یہ تم یار پڑھنے والے ہو نہیں، اصل میں تمہیں بلا وجہ پڑھایا جاتا. کام خراب ہی ہے درسگاہوں کا آج کل. پڑھنے والے زمانے گئے لڑکوں کے، پرانے زمانے میں پڑھتے تھے. اب تو بس ٹائم پورا ہو رہا. اب سو کے دکھانا ذرا، تمہیں بتاتا ہوں تجھے. ڈنڈا لانا، ڈنڈا لا کے رکھنا یہاں بھی، میں سونے والے کو بھوت اتاروں گا. اصل میں آج کے بعد جو سوتا ہوا ملے گا اس کا علاج کھڑا کرنا نہیں ہے، ڈنڈے مار مار کے نیچے کر دینا زینے سے، بس یہ علاج ہے اس کا. تو ہمارے یہاں یہ بات فاسد اس لیے ہے، اب اس میں بھی ریکارڈ ہو گئی ہوگی مارنے کی بات، ریکارڈ ہوتا ہے نا سبق، سمجھے. ارے ہونے تو ہو گئی. تو اب یہ بات فاسد کیوں ہے؟ اس وجہ سے فاسد ہے کہ چونکہ جو لفظ اس کے اندر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ابرار مثال اول میں، اور فجار مثال ثانی میں. تو لفظ ابرار عام شامل، ہر ایک نیکوکار کو لفظ ابرار کیا ہے؟ شامل ہے. وبعبارۃ اخری لفظ الابرار دال علی العموم، وكذلك لفظ الفجار دال على العموم، وعمومهما لا ينافي دلالتهما على المدح والذم. دونوں یہ عام ہیں، اور ان دونوں کا عام ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان کی دلالت مدح پر اور ذم پر بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابرار اگر عام نہیں ہوگا تو مدح پر دلالت نہیں ہو سکتی، یا فجار اگر عام اس کو مطلب یہ ہے کہ مانا جائے تو ذم پر دلالت نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ابرار اگر عام مانا جائے تو نیکوکار پر اس کی دلالت نہیں ہو سکتی مدح کے سلسلے میں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عام بھی ہوگا اور مدح پر دلالت بھی ہوگی، عام بھی ہوگا اور مطلب ذم پر دلالت بھی ہوگی. لہذا جب ایسا معاملہ ہے تو ارشاد باری تعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اس آیت کریمہ سے عورتوں کے زیوروں کے اندر زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال کیا جائے گا. اور یہ جائز ہے کہ عورتوں کے زیوروں میں زکوٰۃ کے وجوب کا قول کیا جائے.
اس وجہ سے کہ اگرچہ آیت مذکورہ والذین یکنزون الذہب والفضہ، اگرچہ یہ مخصوص کنز کے سلسلے میں، مخصوص لوگوں کے خزانے کے سلسلے میں اور سونا چاندی کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہے، اور مذکر کے صیغے کا اطلاق جو اس میں کیا گیا الذین کی صورت میں، یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا تھا جب عورتوں کے زیوروں یعنی عورتوں کے زیوروں میں زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال آپ کر رہے ہو تو عورتیں تو مؤنث نہ ہوتی ہیں، تو الذین میں مؤنث کیوں کر داخل ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا عورتوں کے زیوروں کے وجوب پر زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال یہ کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکر کے صیغے کا اطلاق یعنی الذین کے ذریعے عورتوں پر یہ تغلیباً ہے۔ کیا ہے یہ تغلیباً کا مطلب کیا؟ مذکر کو غلبہ حاصل دینے کے لیے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے وکانت من القانتین، وکانت تو وکانت مؤنث ہے اور من القانتین مذکر، تو تغلیباً للمذکر ہے یہ۔ تو جیسے وہاں تغلیب یہ بھی فصاحت و بلاغت کی ایک قسم ہے، غلبہ دینے کے لیے بھی کبھی کبھی مطلب یہ بات ذکر کی جاتی ہے، جیسے کہ ابوین، ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابوین، جبکہ ماں بھی اس میں شامل ہے، تو کیوں کہتے ہیں دونوں کو؟ تغلیباً للاب، مذکر کو غلبہ دینے کے لیے دونوں کو کیا کہہ دیا گیا؟ ابوین کہہ دیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیے وقیل الکلام المذکور للمدح، کہا گیا ہے کہ وہ کلام جو مدح کے لیے ذکر کیا جائے یا ذم کے لیے ذکر کیا جائے لا عموم لہ، اس کو کوئی عموم نہیں ہوگا، وَإِن كَانَ اللَّفْظُ عَامًّا، اگرچہ لفظ کیا ہو، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّادِسُ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ، اور یہ وجوہ فاسدہ میں سے چھٹی وجہ فاسد ہے۔ لہذا ان شوافے کے نزدیک ارشاد باری تعالی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اس میں سے نہیں ہوگا ان شوافے کے یہاں کہ جس کے ذریعے ہر بر اور ہر فاجر کے حال پر کیا کیا جائے؟ استدلال کیا جائے، بل علی من نزل فی حقہم فقط، بلکہ یہ ان کے حق میں ہوگا کہ جن کے حق میں یہ صرف آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ والباقی یقاس علیہم، اور باقی کو ان پر قیاس کیا جائے گا، او یثبت بنص آخر، یا دوسری نص کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے گا۔ وعندنا ھذا فاسد، اور ہمارے نزدیک یہ فاسد ہے، لأن اللفظ دال علی العموم، اس لیے کہ لفظ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، فلا ینافیہ دلالتہ علی المدح والذم ایضا، لہذا اب اس کی مدح اور ذم پر بھی دلالت کے اس کا عموم منافی نہیں ہوگا۔ فحینئذ، تو اس وقت یعنی جب کہ کلام مدح یا ذم کے لیے عام کی شکل میں ذکر کیا جائے تو اس وقت جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین یکنزون الی آخر الآیت کے عموم کے ذریعے تمسک کیا جائے، استدلال قائم کیا جائے، کس پر؟ علی وجوب الزکوٰۃ فی حلی النساء، عورتوں کے زیوروں میں زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال کیا جائے۔ وَإِن كَانَ وَارِدًا فِي قَوْمٍ مَخْصُوصٍ كَنْزُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةِ، اگرچہ یہ مخصوص کنز اور سونا چاندی اور مخصوص لوگوں کے حق میں یہ اترا ہے حکم۔ وَيَكُونُ إِطْلَاقُ صِيغَةِ الْمُذَكَّرِ، اور صیغہ مذکر کا اطلاق یعنی الذین کا اطلاق علیہن، ان پر، کن پر؟ تغلیباً، یہ کیسا ہے؟ کما حررتہ فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ میں نے اس کو کس کے اندر ذکر کیا ہے؟ یہاں تک 6 پوری ہو گئی، 6 وجہ فاسد پوری ہو گئیں۔ اب ذرا چھٹی 7ویں بھی تو دیکھ لیں، 7ویں بھی باقی ہے ذرا۔ وقیلا، قیلا کے ذریعے ذرا یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب یہاں سے 7ویں وجہ فاسد یہ ہے، اس کے قائلین جمہور شافعیہ ہیں۔ جمہور شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ یہاں اضافت اور مضاف کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ سمجھنا اس مضاف سے مراد اضافت نحویہ نہیں ہے بلکہ مطلق نسبت مراد ہے اضافت سے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جمع ہے اس جمع کو منسوب کر دیا گیا ہو جماعت کی طرف، یعنی جمع کی اضافت جمع کی طرف جب کر دی جائے
تو اب یعنی جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہو تو اب اس کا حکم ہر ایک کے حق میں جماعت کا حکم ہوگا، ہر ایک فرد کے حق میں جماعت کی حقیقت کا حکم ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوگا دو جمع ہوں گی، وہاں جمہور شافعیہ کہتے ہیں دو جمع ہوں گی، ایک جمع مضاف ہوگی اور دوسری جمع کیا ہوگی؟ مضاف الیہ۔ تو بھی کھڑا ہو، اسے کھڑا کر، چل کھڑا ہو، ایک دو تین، چوتھی تپائی پہ کونے میں جو کھڑا ہو، چل چوتھی تپائی پہ کون ہے؟ کھڑا ہو۔ یہ بھی خبیث الدہر ہے، اصل میں روزانہ سوتا ہے یہ، سمجھے؟ پرانا ہے یہ۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری جمع کے افراد میں سے جو ہر فرد ہوگا، تو دوسری جمع کے افراد کا ہر فرد پہلی جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے ہوگا۔ اور سے سننا ذرا، دوسری جمع کا ہر فرد پہلی جمع کے ہر فرد کے لیے ضروری ہوگا اس کے حکم کا ثبوت۔ لہذا ارشاد باری تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی ہے نا، تو اب یہ خذ من اموالہم، بہرحال ہمارا مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالہم، اموال جمع ہے اور ہم بھی، تو ایک جمع مضاف ہے کس کی طرف؟ لہذا اب مطلب یہ ہوگا اس کا کہ ہر قسم کے مال میں، کیونکہ پہلا بھی ہر قسم کا مال، ہر قسم کے مال میں، چاہے سوائم ہوں چرنے والے، نقود ہوں نقدی جمع گھر، عروض ہوں سامان، ہر قسم یعنی اغنیا میں سے ہر قسم، ہر ایک کے لیے، اموالہم ان کے مال میں سے، یعنی ہر مالدار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ہر مالدار کے ہر مال میں، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ مقابلۃ الجمع بالمقابلہ، لاسٹ والی جمع ہم، اس کا مطلب ہر مالدار کے لیے، اور ہر مال میں یہ اموال کا مفاد ہوا، تو ہر مالدار پر ہر مال میں تجب الصدقہ، کیا ضروری ہے؟ یہ ان کا مذہب ہوا جمہور شافعیہ کا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر درہم اور دینار میں صدقہ بالاجماع واجب نہیں ہوتا ہے، حالانکہ درہم و دینار یہ افراد مال سے ہیں، لہٰذا تمام انواع میں بھی یہ صدقہ واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ علامہ عدد الدین نے اس کو ذکر کیا ہے، ملال وقیل الجمع المضاف الی الجماعہ، کہا گیا ہے کہ وہ جمع جو مضاف ہو، منسوب ہو جماعت کی طرف، ھذا وجہ سابع من الوجوہ الفاسدہ، یہ ساتویں وجہ فاسد کا ذکر ہے، کیونکہ ان کے یہاں جب مقابلہ جمع کا جمع سے کیا جائے تو اس کا حکم ہر فرد کے حق میں جماعت کی حقیقت کا حکم ہوگا، اے لا بد لکل فرد من افراد الجمع الاول من کل فرد من افراد الثانی، یعنی دوسری جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے، پہلی جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا حکم ثابت ہوگا، جیسے کہ ارشاد باری تعالی خذ من اموالہم کے اندر الی آخر الآیہ، اس کے اندر صدقہ ہوگا، تو اب لا بد فی کل مال من السوائم، ہر قسم کے مال میں، چاہے سوائم ہو، نقود ہوں، عروض ہوں، اغنیا میں سے ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ صدقہ واجب ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر درہم و دینار میں صدقہ واجب نہیں ہوگا بالاجماع، حالانکہ یہ دونوں افراد مال سے ہیں، تو تمام انواع میں بھی صدقہ واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ عدودی کے اندر کیا کیا گیا ہے۔ بس اتنا ہی رہنے دیں ابھی، وعندنا سے انشاءاللہ